نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. دنیا کا نظام، آسمان، زمین، چاند، سورج، گرمی، سردی، بارش، دن، رات، رمضان، عید، دکان، دفتر، کاروبار، حکومتیں، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم نہ تھے. اور ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ہاں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے؟ دو باتیں سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. سب مانتے ہیں اس بات کو. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی گورا، کوئی کالا، ہاں، کوئی شہر میں پیدا ہوا، کوئی دیہات میں، ہاں، کوئی محل میں، کوئی جھونپڑے والے کے گھر، کوئی اس صدی میں، کوئی گزشتہ صدی میں، کوئی آئندہ صدی میں. تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی نہیں. دوسری بات، سب مانتے ہیں دنیا سے جانا، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں. کوئی 20 سال میں مرا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال. شادی ہے، باپ مر گیا، بیٹی کی شادی ماں مر گئی، اپنی شادی دولہا خود مر گیا. کون چاہتا ہے؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اس میں کوئی مرضی نہیں، دنیا سے جانا اس میں کوئی مرضی نہیں. ارے بھائی، تیسری بات بھی مان جائیں کہ درمیان کی زندگی یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. بھائی، ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے، بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے؟ کہتا میری مرضی. ارے، ابا مرے تھے، کوئی مرضی. بال سفید ہوئے، کوئی مرضی. کمر میں درد ہوا، کوئی مرضی. کوئی نہیں. یہ تبلیغ، یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد. ہاں، 3 باتیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. 3 باتیں ہیں. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ خواہشات زندگی. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر بہت زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر بہت زیادہ صدمہ. ہاں، جو آدمی کے دل و دماغ پر چھائے ہو. یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے،
جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر نقصان ہو جائے۔ اور خواہشات زندگی، اس کی کوئی حد نہیں، خواہشات اس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، تو مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو ہدایت ملے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، ہاں اگر نہ ملا تو مر جائے گا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، سانس لینا ہے، ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا۔ ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی توبہ تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ ہاں، سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے، وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا یہ ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ ہاں، کامیابی کس کا نام؟ ہدایت کا مل جانا۔ ناکامی کس کا نام؟ ہدایت کا نہ ملنا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا نور ہے، ہدایت دل کا نور ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، پھر یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے، جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ خود فرما رہے ہیں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں، یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو، اعلموا، ذرا غور کرو، توجہ کرو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، ذرا کان کھول کے سنو۔ کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ بات ان کو بتا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا زمان تو تھوڑا سا ہے، اور یہ تو دنیا کا زمان ایسے تھوڑا سا ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو کیا ہے، مکڑی کا جالا، یہ تو مچھر کا پر، یہ تو کیا ہے، دھاگا، یہ دنیا دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، اب خواب میں سودا کر رہا تھا، خواب میں اس کا سودا چل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں 6,000 لوں گا، 6,000 لوں گا۔ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں تو، اس نے کہا میں کتنے لوں گا؟ 6,000۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا 5,000۔ اب اس پر بات اڑ گئی، اب اس نے 5,000 نکال کر سامنے کر دیے کہ لو بھائی یہ 5,000 ہیں، لے لو لے لو لے لو لے لو۔ اور کہا نا 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 نا، میں تو 6 لوں گا، میں تو 6 لوں گا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 5 کچھ بھی نہیں، تو اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی، کہتا اچھا بھائی چلو 6 ہی دے دے بھائی۔
ارے اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم، وہ تو خواب تھا ختم، یہ دنیا کی زندگی خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، دھاگا کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا، یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا، پتہ نہیں کب، یہ کھیل تماشا، جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا یہ سب دھوکہ نظر آئے۔ جہاز جتنا اوپر جائے گا یہاں کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئیں، بڑی بڑی گاڑیاں ایسی رینگتی چونٹیاں نظر آئیں گی۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہاں الانابۃ الی دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا وہ تو جنت، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا شوق، اس کی طرف رجوع اور انابت، اور دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے نا، جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، جا کے وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے نا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور جنت میں انگور ہوں گے، جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہاں ہوں گے حضور، جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب آدمی کیا سمجھے گا، 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو؟ فرمایا نہیں، ایک کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ ہاں اچھا، یہ جو ہر چیز کو عقل پر جانچتے ہیں نا، عقل پر ہر چیز کو عقل 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 ہے۔ اچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ بالغیب، بن دیکھے مانو، ایمان تو اس کا نام ہے۔ اب جو ہر چیز کو عقل پہ جانچتے ہیں تو وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا بیان میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت کا جو انگور ہے، انگور کا خوشہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوا 1 مہینے تک اڑے جہاں تک پہنچے، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا۔ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ الاستعداد للموت قبل نزول، موت آنے سے پہلے تیاری تیاری، ہاں مر جانا ہے، مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے۔ ہاں موت کی تیاری، عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا؟ نہ عقل مند کون ہے؟ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس ومن احزم الناس، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند، صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں۔ اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا، توبہ توبہ۔ آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ ارے کہتے ہیں خیر کی باتیں کرو، مر جانا ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو۔ ہمارے ایک ساتھی نا وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں، بزنس کلاس میں، ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا ایک بڑا معروف آدمی، بہت زیادہ مالدار، تو کہتا اس نے بیٹھتے ہی نا
بات شروع کر دی، میں نے فلاں جگہ یہ بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ کر لی ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے. او ہو ایسے بڑے بڑی پلاننگ، بڑے بڑے پروجیکٹ، اس کی باتیں شروع کر دی. تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا. تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے، ہو سکتا ہے یہ جہاز. میں نے کہا بھائی یار کوئی اچھی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں. انہوں نے کہا یار پھر تم وہی بات کر رہے ہو. ہاں سچی بات ہے. آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یار خیر کی بات، استغفر اللہ، او بھائی مر جانے، ہاں رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے. فرمایا الامر اسرع من ذلک، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے اس سے. فوراً دھیان آخرت کی طرف. آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے قہقہے. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا. اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر ہازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہاں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے. سید القرین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں یہ ہے ذمہ داری. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. یہ ہے ذمہ داری. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. تو آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر. تبلیغ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماع. کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانے؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے. دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر وزیر بعد میں، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں.
کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام چمکے دنیا میں، اسلام چمکے، اس کی فکر، ایک دکان چمکے، ایک زمیندارہ چمکے، ایک کارخانہ چمکے، ایک میرا عہدہ میری ڈگری نہیں 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 نہیں، اسلام چمکے، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں، مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں، مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، اسلام کی عزت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کی، حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، کیونکہ شام استقبال میں کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا، ہماری عزت کوئی کپڑوں سے ہے، ہماری عزت کوئی سواریوں سے ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ایک پیغام دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ ہاں، ایک ہے اسلام پر ظلم، ایک ہے مسلمانوں پر ظلم۔ مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے، اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے۔ اسلام پر ظلم، اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا۔ جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے، پھر غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے، کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے۔ تبلیغ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا، چلو بھائی اجتماع رائے ونڈ، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ نماز نہ پڑھنے والا، اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا، اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں۔ حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام، اشراق پڑھ کے نکلتا ہے، پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، زمینداری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات، سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔
ہاں یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کا شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں، ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو، واہ واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ جذبہ ہو، عزم ہو۔ آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا۔ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ ہاں سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہے، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہے، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہے، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہے اور قادر کون؟ اللہ۔ ہاں تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں، مالداروں، اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ۔ ففروا الی اللہ،
دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنا ہے تو کس کو کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ ہاں، 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چاچی، نانی، تائی، ممانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی، بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ بچوں بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ بھائی، مناسب نہیں ہے آگے آنا، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہاں، یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ شادی کی ہے، اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ، بغیر جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، یہ ہے بولنا، یہ ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، اور پیار محبت سے او میرے بھائی،
او تاج دکاندار صاحب کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ، وہ ہے مسئلے حل کرنے والا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے. دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. اب ایک غریب آدمی اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ اور تعویذ دے دے کہ مجھے اولاد نہ ہو. اس کو تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے. تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. بس یہ سمجھنا ہے کس کو راضی کرو، اللہ، کس سے محبت کرو، اللہ، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ، کس سے دوستی لگاؤ، اللہ، کس کو ساتھ لے لو. اللہ، کامیابی کس کا نام؟ اللہ، اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا. اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا. تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، سرداروں، کس کو راضی کرو؟ اللہ، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی چال چلنی ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے طریقے پر آنا ہوگا. جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہاں، سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے. آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے. شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں. جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کی ذات بابرکت،
آپ کے طریقوں میں بھی برکت. دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں، ایمان میں. اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا. عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا. ہاں، یہ ہے تبلیغ میں پہلی بات، یہ ہے سمجھنا، سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے. اب یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. نماز نماز نمازی پر فرض نہیں، نماز مسلمان پر فرض. پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے، پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے.